یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیع کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے دوسری سلاطین کی کتاب اس کا 3 باب آج سیکھنا شروع کریں گے۔ 2 کنگز چیپٹر 3 اینڈ فرسٹ ایپیسوڈ اباؤٹ چیپٹر 3۔ عزیزو، جب ہم نے دوسرے باب کو دیکھا اور سیکھا تو اس میں ہم نے 2 بڑے نبیوں کو، خداوند کے نہایت ہی قریب اور عزیز شخص ایلیا کو، اور اس کے بعد الیشا کو دیکھا۔ الیشا کو انفیکٹ دونا مسا ملتا ہے، ڈبل پورشن ملتا ہے اس اسپرٹ کا، اس روح کا جو ایلیا کے اوپر تھی، کیونکہ ایلیا نے کہا تھا کہ اگر تو مجھے خداوند کے پاس جاتے دیکھے، خداوند تیری یہ خواہش بھی پوری کرے گا جو تو نے مجھ سے کی ہے۔ میں تیری اس خواہش کو کہ میں تجھے اپنی روح کا دونا حصہ دوں، وہ میں تجھے نہیں دے سکتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا کے کچھ معجزات کو، ان میریکلز کو جو خداوند تعالیٰ نے اس کے ذریعے کرائے، ہم نے دوسرے باب کے آخر میں دیکھے۔ اور جو ہم 2 کنگز میں، دوسری سلاطین میں آگے بڑھتے جائیں گے، بہت سے اہم خوبصورت معجزات، میریکلز ہم دیکھیں گے جو الیشا خداوند کی پاک روح سے معمور ہو کر اسرائیل میں کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، یہ جو 3 باب ہے، 3 چیپٹر ہے جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں، وہ اس تھیم سے مختلف ہے۔ الیشا اس باب میں بہت مختصراً اس کا مینشن کیا جاتا ہے۔ اس باب میں، اس چیپٹر میں دراصل جو تھیم ہے، جو فوکس ہے، وہ ہے مواب کی اس بغاوت کا جو انہوں نے اسرائیل کے خلاف کی، پھر اس جنگ کا کہ جس میں ایک طرف موابی ہیں اور دوسری طرف ایک کوئلیشن فورس ہے اسرائیل کی، یہودا کی اور ادوم کی۔ عزیزو، یہ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، جو لوگ ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں، کہ ہم نے اس حوالے سے بڑا تفصیل سے دیکھا اور سیکھا ہے اس سفر میں جو بائبل سٹڈی کا ہم کر رہے ہیں نبیوں کی کہانی پروگرام میں، کہ جوشوا اور ججز کے ٹائم میں، یعنی یشوا اور قضات کے ٹائم میں، اور اس کے بعد سیموئل، ساؤل، داؤد اور سلیمان کے ٹائم میں بھی اسرائیل اکٹھا رہا۔ لیکن سلیمان کے بیٹے روبہام کے ٹائم میں، جس کے بارے میں ہم نے پہلے سلاطین کے 12ویں باب میں دیکھا اور سیکھا، کہ وہاں سے اسرائیل جو تھا وہ 10 قبیلوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ناردرن کنگڈم کو، شمالی سلطنت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو جنوبی سلطنت ہے، سدرن کنگڈم ہے عزیزو، وہ یہودا پر اور بنیامین پر مشتمل ہے۔ جب اسرائیل کا ذکر ہوگا اس پوائنٹ کے بعد بائبل میں کرونالوجیکلی ٹائم لائن پر، تو عزیزو وہ صرف 10 قبیلوں کا ذکر ہوگا۔ ہاں، اگر یعقوب کے خاندان کا ذکر ہو تو یہ ٹرم جو ہے اس واقعے کے بعد، پہلے سلاطین کے 12ویں باب کے بعد، یعقوب کا خاندان پورے اسرائیل کے 12 قبیلوں کو، یعنی اسرائیل اور یہودا کو، شمالی اور جنوبی سلطنت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایلیا جو تھا وہ خداوند کے ان 10 قبائل کی طرف، یعنی اسرائیل کی طرف، خداوند کی طرف سے نبی مقرر ہوا تھا، اور یہی الیشا کا مشن فیلڈ بھی تھا۔ عزیزو، الیشا اور ایلیا کیوں اسرائیل کے لیے نبی مقرر ہو کر آئے؟ کہ خداوند کے جو میسج ہیں، خداوند کا جو پیغام ہے، خداوند جو اپنے لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، ان کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، کریکٹ کرنا چاہ رہا ہے ان کو، وہ اسرائیل کے لوگوں کو زیادہ ضرورت تھی۔ یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو ہے۔ یہودا اگرچہ خداوند تعالیٰ سے کچھ جگہوں پہ، کچھ لیولز پہ دوری کا شکار تھا، تو بھی ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر جو سلیمان کی ہیکل تھی وہ موجود تھی، قربانیوں کا، خداوند کی توریت پڑھے جانے کا، سکھائے جانے کا نظام موجود تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوکس ہے نبوت کا، بڑے نبیوں کی خدمت کا، وہ اسرائیل میں زیادہ ہے۔ کہ ہم اپنی روایات کو، ان روایات کو جو کہ دنیا داری کی روایات ہیں، جو کہ انسانوں کی بنائی ہوئی ٹریڈیشنز ہیں، جن کو مذہب کا لبادہ اوڑھا دیا گیا ہے، جن کو مذہب کا لیبل چپکا دیا گیا ہے، ان سے
ہم نے اپنی جان چھڑانی ہے یا نہیں، ہم نے خداوند تعالیٰ کے کلام کی سچائیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے یا نہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہاں پہ بھی ایلیا، الیشا آئے، لیکن جب لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا تو عزیزو پھر جو نبی آتے ہیں وہ صرف خداوند تعالیٰ کے قہر کو، اس کی ججمنٹ کو، اس کے انصاف کو لوگوں کو بتاتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں، وہ وارننگ دیتے ہیں، کیونکہ لوگ انفیتھفل رہے، لوگ بے وفا ہوئے، خداوند کے کلام سے انہوں نے آنکھیں موڑی، خداوند کے کلام کی سچائیوں کو، اس کے احکام کو وہ سخت کہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پورے کرنا پاسبل نہیں ہے۔ جیسے آج بھی لوگ جو خداوند کے کلام سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں، ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے، وہ اسی طرح کے بہانے، عذر تراشتے ہیں، ایکسکیوزز دیتے ہیں۔ عزیزو جیسے ہم آگے کچھ ابواب کے بعد دیکھیں گے اسرائیل کا، یعنی کہ 10 قبیلوں کا، یعنی کہ ناردرن کنگڈم کا، شمالی سلطنت کا حال ہوا، ویسا ہی ان لوگوں کا حال بھی ہوگا جو خداوند کی آواز کو، خداوند کے کلام کو نہیں سنتے، بلکہ اس کے بارے میں آرگیومنٹیو ہوتے ہیں، حجتی ہوتے ہیں۔ میری خداوند تعالیٰ سے یہی دعا ہوگی کہ خداوند تعالیٰ آپ کو کلام کا سننے والا اور اس میں آگے بڑھنے والا، اس میں چلنے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا بنائے۔ اور آپ لوگوں سے یہی درخواست ہوگی کہ اپنی زندگی کی روایات کو، ان روایات کو جو انسان کی بنائی ہوئی ہیں، جو کہ کلام سے متصادم ہیں، جو کہ خداوند کی بائبل مقدس سے میل نہیں کھاتی، ان کو ترک کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ عزیزو خداوند جلد آنے والے ہیں اور ہر ایک کو دینے کے لیے اجر ان کے پاس ہے۔ آئیے نوح کی طرح خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں، خداوند کی راہ پر چلیں، تاکہ ہم خداوند کی نظر میں مقبولیت حاصل کریں، کیونکہ نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ he walked with God and he found grace in God's eyes۔ تیسرا باب جب شروع ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ شاہ یہودا یہوشفت کے 18ویں برس سے اخیب کا بیٹا یہورام سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے 12 سال سلطنت کی۔ عزیزو پیشتر اس کے کہ آپ میں سے جو اچھے سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک سوال کریں، کیونکہ پہلے باب میں جو بتایا گیا ہے کہ اخیب کا بیٹا اور ایزبل کا بیٹا یہورام سامریہ میں جب سلطنت کرنے لگا ہے تو اس وقت کون بادشاہ تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے باب میں اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب اخزیہ مر گیا تو یہورام سلطنت کرنے لگا، اور یہورام جو سامریہ میں سلطنت کر رہا ہے اس وقت شاہ یہودا بھی جو ہے وہ یہورام بن یہوشفت ہے۔ تو یہ کانٹرڈکشن کیوں، یہ تضاد کیوں؟ کیا یہ ایک باب میں غلط لکھا ہے اور دوسرے میں غلط لکھا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، میں یہ آپ کو سمجھا دوں، اس لیے کہ یہ اس طور پر لکھا ہے وہ ان لوگوں کو جو آڈینس ہے ان کو بالکل ٹھیک سمجھ آ رہا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہمیں عبرانی کلچر کو، اس بادشاہی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو وہاں پر رائج ہے، سو ونس وی انڈرسٹینڈ دیٹ، ایک دفعہ ہمیں وہ سمجھ آ جائے تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ تضاد نہیں ہے۔ ایک بات تو ہمارے ذہنوں میں یہ بڑی واضح ہونی چاہیے کہ جو ایک ملک یا ایک سلطنت جیسے شمالی سلطنت ہے اسرائیل، اس میں جو بادشاہ بن رہا ہے وہ کس وقت بن رہا ہے، اس کے پیرلل متوازی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودا میں بادشاہ کون ہے۔ تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ سنک کر سکیں، لوگ جو دونوں ممالک کے لوگ ہیں، دونوں سلطنتوں کے لوگ ہیں، وہ سمجھ سکیں اور ریلیٹ کر سکیں اس بات سے۔ پھر جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مختلف بادشاہتوں کے طریقوں کا، تو ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کو ریجنسی کا۔ کو ریجنسی یہ ہوتی تھی عزیزوں کہ جو بادشاہ ہے اس وقت موجود اور اس کو شک ہے کہ کوئی اور بادشاہ بھی بن سکتا ہے، تو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے بیٹے کو یا اس شخص کو جسے وہ بادشاہ بنانا چاہتا ہے اسے اپنے ساتھ بادشاہ بنا لیا، اسے کو ریجنسی کہتے تھے۔ تو جس وقت یہوشفت یہودا کا بادشاہ بادشاہی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا یہورام بھی بادشاہی کر رہا ہے۔ ہمارے لیے شاید یہ کنفیوزنگ ہو،
لیکن جیسے میں نے کہا اس وقت کے لوگوں کے لیے، دونوں سلطنتوں کے لوگوں کے لیے یہ ہرگز کنفیوزنگ نہیں تھا، اور جو بائبل مقدس کے سیریس اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس طریقہ کو سمجھتے ہیں اور اس سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا کنفیوزنگ اس لیے بھی ہے کہ ایک ملک میں بھی یہورام بادشاہی کر رہا ہے اور دوسرے ملک میں بھی یہورام بادشاہی کر رہا ہے۔ یہ دونوں مختلف یہورام ہیں۔ ایک طرف یہورام جو ہے وہ اخزیہ کا بھائی ہے، اخیب کا اور ایزبیل کا بیٹا ہے، اور دوسری طرف جو یہورام ہے وہ یہوشفت کا بیٹا ہے جو کہ شاہ یہودا تھا۔ اب اس باب میں، تیسرے باب میں جو ذکر ہو رہا ہے شروع کی آیات کا یہورام کا، وہ اخیب اور ایزبیل کا بیٹا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے خداوند کے آگے بدی کی، پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں، کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا، تو بھی وہ نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا، لپٹا رہا اور ان سے کنارہ کشی نہ کی۔ پھر بھی آئی بلیو کہ جو اس نے اس بال کے بت کو، اس ستون کو دور کیا جو اس کی ماں ایزبل کا خدا تھا، اٹ مسٹ ہیو ٹیکن سم کریج، یہ کچھ بہادری کا کام ضرور تھا، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایزبل اس وقت زندہ ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ مواب کا بادشاہ میسا بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا۔ کیوں بھیڑ بکریاں رکھتا تھا؟ اس لیے کہ عزیزوں کے مواب کا علاقہ زرخیز تھا، یہ بھیڑ بکریوں کو چرانے والے لوگ تھے زیادہ تر، اور میسا خود بھی یہی کام کرتا تھا۔ یہ اسرائیل کے طفیلیے تھے، یعنی ان کے ساتھ ایک ویسل سٹیٹ کا ان کا درجہ تھا، اور داؤد کے زمانے سے یہ اسرائیل کو 100,000 1,00,000 بروں کی اور 1,00,000 مینڈھوں کی اون دیتے تھے۔ یقیناً یہ ایک بڑی ٹیکس کی، جزیہ کی رقم ہے، اور سال ہا سال سے یہ بڑی قیمت چکانے کے بعد مواب کے لوگ اسرائیل سے تنگ آ چکے ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس موڑ پر، اس ٹائم لائن میں، اب شاہ مواب اسرائیل کے بادشاہ سے باغی ہوتا ہے، ریبیلیس ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے کوئی مزید ٹیکس نہیں دینا۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا بادشاہ مواب کے بادشاہ کو اور لوگوں کو سبق سکھانا چاہتا ہے، اور وہ جا کر شاہ یہودا یہوشفت کو بھی انوالو کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے عزیزو کہ شاہ یہودا یہوشفت جو ہے وہ بھی مواب سے ایسا ہوا تھا، اس کا افیکٹ ہی تھا۔ 2 کرونیکلز 20th چیپٹر میں، دوسری تواریخ کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ موابی جو ہیں کچھ سال پہلے یہودا پر بھی حملہ ور ہوئے تھے۔ سو یہوشفت کے پاس چانس ہے کہ وہ اس کانٹے کو اپنے پہلو سے نکال سکتا ہے اور اسرائیل کی بڑی فوج کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ساؤتھ سے جا رہے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ادوم کو بھی اپنے ساتھ انوالو کر لیتے ہیں۔ ادوم جو ہے وہ سدرن سائیڈ پر تھا، یعنی جنوبی سمت پر واقع تھا۔ سو یہ 3 بادشاہ اور تینوں کی فوجیں جو ہیں وہ حملہ کرنے جا رہی ہیں موابیوں پر۔ ساؤتھ سے یہ کیوں حملہ کر رہے تھے، جنوب سے یہ کیوں حملہ کر رہے تھے، اس کی ایک جغرافیائی وجہ ہے، جغرافیکل ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساؤتھ میں ڈیزرٹ تھا، صحرا تھا، وہاں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ آرمی آئے گی، وہاں سے موابی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آرمی آئے گی، کیونکہ گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا تھا، سپرنگ کا سیزن ختم ہو رہا ہے، بہار کا موسم ختم ہو رہا ہے، اور گرمیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، اور گرمیوں کے موسم میں صحرا میں سے کون آتا ہے؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ان کی وار اسٹریٹجی ہے، جنگی حکمت عملی ہے، اور یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی تھی اگر یہ موسم کے اور حالات کے ستائے نہ جاتے۔ اس حوالے سے کل ہم مزید تفصیل سے سیکھیں گے، اس جنگ میں جو خاص باتیں ہو رہی ہیں، ان خاص باتوں کو جن کے حوالے سے کئی لوگوں نے سوال جواب مجھ سے پہلے کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی سیکھیں گے۔ عزیزو، خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ مسیح ہمارے